بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو پوری دنیا میں کتنے ترجمان امور خارجہ ہیں، اور یوں اس طرح دیکھنے میں محسوس یہ ہوتا ہے اس وقت بھی پاکستان، اس کے بعد انڈیا، اور آئیے چلتے ہیں اپنے اصلی مضمون کی طرف۔ دوستو، روزنامہ سینٹ لوئس ٹائمز نے ایک بہت ہی معتبر قول شائع کیا۔ وہ کہتے ہیں صفاتکار اسے اپنی طرز کے ایسے دل نشیں انداز میں کہے تو جہنم میں جاؤ تو آپ خوشی خوشی اور جہنم میں جانے پر مجبور ہو جائیں۔ دوستو، اس وقت تک برطانیہ کے پرائم منسٹر چرچل سمیت درجن زماں اور لکھنے کی تقریروں کے ماہرین خطابات یہ مقولہ استعمال کر چکے ہیں، مگر اب کیا کریں؟ وہ نسل جو اس مقولے کی روشنی میں سفارتکاری میں مسائل سے نبر آزما ہوتی ہے اور میڈیا کی چکا چوند لگ تھلگ بند کمروں میں پیچیدہ ترین مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج کل جو چل رہا ہے اس میں علاقائی سفارتکاری ہو کہ بین الاقوامی کرکٹ ڈپلومیسی ہو، چاہے وہ حلوے کھانے کی ڈپلومیسی ہو یا کلاسیکل ڈپلومیسی ہو، اور ان جیسی کئی اور ڈپلومیسی کے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ اب ڈپلومیسی کھلے جلسوں میں، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر، ٹی وی اسکرین، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ میسنجر ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، اس پہ چلنے والی سیاہ سرخیاں ہی ہوتی ہیں جو ڈپلومیسی کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سوچی سمجھی نپی تلی عام سی اور عامیانہ ہے۔ وہ زمانے گئے جب بالمشافہ اعلامیوں اور سفارتی بیانات میں دھمکی اور اس دعوت دی جاتی کہ کوئی گرفت نہ کر سکے، اور بات جہاں پہنچنی چاہیے وہاں جا کر محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، آج کل کی سفارتکاری ابے او توں او گل سن تیری لا کٹ پھڑا دینی سے بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ جہاں تک گھس سے ماروں گا خاک چٹوا دیں گے، اگر اس طرف دیکھا تو تمہاری آنکھ پھوڑ دوں گا، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اور یہاں تک ٹویٹر، سوشل میڈیا پر ابے او تمہارا ملک نہیں، یہ ایک کبا خانہ ہے یا کنجر ہے، اور غیر ملکی امداد پر پڑنے والوں پہلے اپنے گھر کو سنبھالو، اور تمہارے بم کے بٹن سے میرا بٹن بہت بڑا ہے، ہم تم جیسے فلاں ملک کے کپڑے
گندے ریپسٹ جرائم پیشہ لوگوں کے لیے سرحد نہیں کھولیں گے۔ دوستو اللہ کا شکر ہے ظفر اللہ خان صاحب جیسے یا کے ایم پاٹکر جیسے چون لائی صاحب ڈاکٹر یو جمشید مارکر صاحبزادہ یعقوب خان سلطان علی اوتھناٹ گرمیکو جیسے لوگ زندہ نہیں، ورنہ آج وہ اس وقت کی سفارتکاری کو سن کر دیکھ کر وہ اپنے آپ کو زندہ درگور ہو جاتے۔ دوستو وہ دور گیا جب ایک ہی وزیر خارجہ اور دفتر خارجہ کا ایک ہی ترجمان ہوا ہوتا ہے۔ چین، روس، امریکہ کی بھی کم و بیش ایسا ہی ہے، مگر ہم بھارت، پاکستان، افغانستان جیسے ممالک میں پی ٹی آئی اور اکثریتی قابل انتظامیہ بھی ہر وزیر مملکت حتیٰ کہ صوبائی مشیر بھی خارجہ امور کا ماہر ہوتا ہے۔ ہمارے خارجہ امور کے دفتر کا دور زاہد حفیظ چودھری کے ڈائس سے ہوتا ہوا براہ راست قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کے دفتر سے مڑتا ہوا شہر رشید کے کوچے کی طرف نکل جاتا ہے اور وہاں فیاض الحسن چوہان کے منہ تک پھیلا ہوتا ہے۔ دوستو اس وقت پاکستان میں کیسے کیسے ترجمان دفتر خارجہ کے پائے جاتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی بھی ماہر نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو کابل میں اشرف غنی، امر اللہ صالح اور مشیر قومی سلامتی حمد اللہ محب میں کسی کے بیان پر ریاستی پالیسی سمجھا جائے تو یہ کوئی افغان بھی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح اگر انڈیا میں جے شنکر وزیر خارجہ اور روش کمار ترجمان ہیں تو پھر امیت شاہ، راج ناتھ سنگھ، پیوش گوگل اور یوگی آدتیہ ناتھ کیا ہیں؟ ان سے تو سب سے بہتر طالبان ہیں، جن کے دو ہی ترجمان ہیں، ذبیح اللہ مجاہد اور سہیل شاہین۔ تو کیا ہم یس ممالک کا خارجی راستہ امریکہ سے ہو کر بکھیڑے میں پڑ جاتا ہے؟ کیا امریکہ کا اتنا ہی بکھرا ہوا ملک ہے؟ نہیں تو ادھر بھی اسی طرح سینکڑوں کے حساب سے وزارت خارجہ کے ترجمان ہونے چاہیے۔ مگر امریکہ میں بھی اتنے بڑے ملک میں صرف 3 لوگ دفتر خارجہ کی پالیسی یا بیان دینے کے مجاز ہیں۔ اس میں سیکرٹری خارجہ، وزیر خارجہ کو سیکرٹری خارجہ بولتے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان وائٹ ہاؤس کے میڈیا سے گفتگو کرنے کے مجاز اہلکار جان ساکی۔ امریکی دفتر خارجہ میں ویسے تو ہر ریجن کے ڈیسک کے لیے ایک نائب سیکرٹری اور ایک انڈر سیکرٹری تعینات ہوتا ہے، مگر شاید ہی کبھی ہوا ہو جنوبی ایشیا کے امور کے متعلق نائب سیکرٹری خارجہ نے یورپ کے معاملے پر بیان دیا ہوا ہو۔ مگر کیا کریں، ہمارے علاقائی اور عالمی مفادات روس سے بھی کہیں زیادہ گنجلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں صرف صدر پوتین کے علاوہ صرف 2 لوگ خارجہ امور پر منہ کھولتے ہیں، ایک وزیر خارجہ لاروف اور دفتر خارجہ کی ترجمان۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی روزانہ بحث نہیں فرماتا اور نہ ہی کوئی اکثر موضوعات پر بیان دیتا، تاکہ وہ براہ راست دفتر خارجہ سے ٹکراتا ہو تو پھر یہ بیان سامنے آتا ہے۔ یوں تمہارا ذمہ دار
ذمہ دار ملک چین کے ساتھ بھی خصوصی تعلقات ہیں۔ چین سے بھی ہم زیادہ ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں چین کے صدر شی جن پنگ کیا صدر روزانہ کسی مدعے پر ایک عدد بیان آدمی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ چین میں بہت سے نائب صدور بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں۔ کیا ان کا دل نہیں چاہتا بھلے ان کے متعلق معاملہ ہو یا نہ ہو، اور وہ ران تو ران کی بھی ہانگیں، یہ سب دنیا جانتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا ترجمان صرف ایک ہے، لولی جیان، جو کہتے ہیں ان کا ایک لفظ چینی خارجہ پالیسی کا سکے بند آئینہ دار ہے، اور یا پھر کوئی بہت ہی اہم بیان جو وزیر خارجہ دیتا ہے۔ اب آئیے اپنے ملک کی طرف۔ ہمارے ہاں چوں کے اوپر سے نیچے تک، خاکی سے سفیدی تک، ہر کوئی بنیادی کام کرنے کے بجائے اور ہر بیان میں وزیر خارجہ بننا چاہتے ہوئے، حتیٰ کہ وزیر ریلوے بھی اگر روزمرہ کے تجارت کے طریقے استعمال نہیں کر رہے، مگر ان کی دلچسپی اس بات پر ہوتی ہے تاجکستان افغانستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، ازبکستان انڈیا کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور یہی بات ہوتی رہی تو وزیر خارجہ کی بیرون یا غیر ملکی دوروں کا حساب کتاب سامنے رکھ لیں۔ بارے شاہ صاحب نے دنیا میں 3 سال میں اتنے دورے نہیں کیے، اور نہ ہی دنیا کے ساتھ مقابلہ ہے۔ شاہ صاحب کے سامنے چین، روس، امریکہ کے وزرائے خارجہ بھی ہیں۔ ان دوروں میں کیا کوئی ٹھوس اقدامات سامنے آئے، کیا ٹھوس نتائج سامنے آئے، اور ان دوروں میں وہ اپنی فوٹو البم بھرنے میں چکر ہی لگاتے رہے۔ ظہور والا اس وقت شاہ صاحب کے دوروں کے دارالحکومتوں کے مسائل پر باتیں کرتے ہوئے 1000 ٹن تو ہو گیا ہوگا ان کی گفتگو کو، لیکن اس گفتگو کے سبب کیا عالمی اداروں نے پاکستان کی کوئی دلیل دھیان سے سنی ہے یا انڈیا کے خلاف سنی ہے؟ یہ تو صرف شاہ صاحب کا کمال ہے۔ ایک غریب ملک ہو کر ہر ملک میں جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کی بات وہ دائیں کان سے سن کر بائیں دان سے نکال دیتے ہیں، اور نہ ہی امریکہ، چین، روس کے وزرائے خارجہ نے اتنے دورے کیے جتنے شاہ صاحب نے کیے۔ دوستو، اور